ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں. شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں وین دھماکے میں 11 مزدور جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ گلمیر کوٹ میں پیش آیا. بدقسمت وین میں 16 مزدور سوار تھے. ان میں 3 لاپتہ اور 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کراچی کے علاقے شرافی گوٹ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید ہو گیا. پولیس حکام کے مطابق شہید اہلکار زاہد فورن سیکیورٹی سیل میں تعینات تھا. مقتول زاہد کو نامعلوم ملزمان نے گھر کے باہر ٹارگٹ کیا. فائرنگ کا یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے. 2 ماہ پہلے بھی مقتول زاہد کے گھر پر ملزمان نے فائرنگ کی تھی. پتوکی کے علاقے پرانی غلہ منڈی میں آگ لگ گئی. آگ نے 50 سے زائد دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ریسکیو حکام کے مطابق پرانی غلہ منڈی کے اطراف سینکڑوں دکانیں موجود ہیں. واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی میں موقع پہنچی، لیکن آگ بجھاتے ہوئے اس میں بھی پانی ختم ہو گیا. موجود ہوں پتوکی کی پرانی غلہ منڈی میں، جہاں پر آج اچانک آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ درجنوں کھوکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. 50 سے زائد کھوکھے جو ہیں وہ جل کے خاک کا ڈھیر بن چکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے وہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے آگ پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. آگ لگنے کے فوری بعد جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا، مگر یہاں سے 22 کلومیٹر دور جو ہے وہ فائر بریگیڈ موجود تھی، جسے آنے کے لیے بھی جو ہے آدھا گھنٹہ درکار تھا. آدھے گھنٹے بعد فائر بریگیڈ جب پہنچی تو آگ جو ہے اتنی شدت سے بھڑک اٹھی اور اس نے 50 سے زائد کھوکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ خاک کا ڈھیر بن گئے ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم متاثرین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے گھر کا دار و مدار اسی کاروبار پہ چلتا تھا، جس کی وجہ سے آپ جل گئے ہیں. ہمارے گھر کا جو ہے نا سارا نظام خراب ہو گیا. ہمارا جو ہے نا ہمارے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. سارے دکاندار جو ہے نا اس ٹائم جو ہے نا یہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو نقصان ہوا ہے اس کے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. جی بالکل، متاثرین جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ بچوں کا رزق کا دار و مدار انہی کھوکھوں انہی دکانوں سے تھا جو جل کے خاک کا ڈھیر بن چکی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں مدد فراہم کرے تاکہ ہم نئے سرے سے اس کاروبار کو سٹینڈ کر سکیں اور اپنے بچوں کا رزق کما سکیں. جی ملک میں منکی پاکس وائرس کا کیس سامنے آ گیا. قومی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی. مریض راولپنڈی کے اسپتال میں زیر علاج ہے. ترجمان قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک میں منکی پاکس کے پھیلاؤ کا خطرہ نہیں ہے. منکی پاکس کیس کی ٹریسنگ کا عمل جاری ہے. مریض کے لکھانے کی مانیٹرنگ بھی جاری ہے. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیا گیا. سائفر معاملے پر 15 اگست کو درج کی گئی ایف آئی آر کے تحت اسلام آباد میں رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا. آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کو قانون کا درجہ مل گیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دونوں ترمیمی بلوں پر دستخط کر دیے. اور اب بات کریں گے انتخابات میں تاخیر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا واضح ہے انتخابات کب اور کیسے ہونے ہیں. 90 دن کی ڈیڈ لائن کو عبور کریں گے تو غیر آئینی ہوگا. الیکشن میں اگر تاخیر ہوئی تو نقصان ملک کو ہوگا. اقرار کرتا ہوں قومی حکومت کا تجربہ ناکام رہا. نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں ملک کو نقصان پہنچانے والے اداروں میں بیٹھے حاضر سروس لوگ اور کچھ ریٹائر ہو چکے. سی آئی کی میٹنگ ہوئی اور تمام سٹیک ہولڈرز نے سینسس سے نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. الیکشن اگر ڈیلے کوئی خواہش رکھتا ہے، ڈیلے ہو جاتے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. کہ آج بھی اقرار کر رہا ہوں کہ قومی حکومت اتنی ساری جماعتیں مل کے نہیں، تجربہ جو تھا یہ ناکام رہا ہے. جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ اداروں میں بیٹھے حاضر سروس لوگ ہیں، کچھ لوگ یا ریٹائر ہو چکے ہیں. کو کٹہرے میں لایا جائے، اس پہ مٹی نہ ڈالی جائے. انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے، اقرار کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے دباؤ میں لا کر فیصلے کروائے. کوئی کہتا ہے میں نے دباؤ میں آ کے فیصلہ سنایا. جو قربانی دیتا ہے کسی کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے اور کسی کو تاحیات نااہل کر دیا جاتا ہے.
انہوں نے بھی اقرار کر لیا ہے اداروں میں بیٹھے اس سوچ کے عمل لوگوں نے کہ اگر نواز شریف کو قوم دوبارہ منتخب کرتی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. ستمبر کا مہینہ کو پہلے 1-2 ہفتے ہیں, قوم کی بہتری اور فیوچر ریاست کے لیے بہتر ہوں. ملک میں عام انتخابات مقررہ وقت پر کرائے جائیں. رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ. کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے اعلان سے ظاہر ہوتا ہے نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں میں 4 ماہ لگیں گے. یہ اعلان ہمارے لیے تشویش اور مایوسی کا باعث ہے. الیکشن کمیشن اپنے فیصلے اور جاری شیڈول پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے. انتخابات میں تاخیر ملک میں سیاسی غیر یقینی اور عدم استحکام کا باعث بنے گی. آئین الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز میں انتخابات کرائے. الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے. 90 یا 100 دن کی تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں. سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے 90 دن میں الیکشن کے مطالبے کے پیچھے شاید یہ وجہ ہے کہ انہوں نے حساب لگا لیا ہے کراچی کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں, اندرون سندھ کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں. سابق وزیراعظم شہباز شریف کی آج لاہور سے لندن روانگی متوقع. ذرائع نے بتایا ہے مریم اورنگزیب بھی شہباز شریف کے ہمراہ برطانیہ جائیں گی. لندن میں نواز شریف اور پارٹی کے دیگر اہم رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. لندن میں موجود سابق وفاق کے وزراء بھی ملاقاتوں میں شریک ہوں گے. نواز شریف نے نون لیگ لاہور کی قیادت کو بھی لندن طلب کر لیا. سیف الملوک کوکر اور صدر یوتھ ونگ لاہور ملک فیصل بھی آج لندن روانہ ہوں گے. نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق مشاورت میں نون لیگ لیگل ٹیم کی شرکت بھی متوقع. قانونی ٹیم نواز شریف کو واپسی کے حوالے سے قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دے گی. مجھے کہتے تھے پرویز خٹک اکیلا ہے, اب تم اکیلے ہو. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کا نوشہرہ میں جلسے سے خطاب. جب میں پی ٹی آئی میں آیا پوچھنے لگی کہ پرویز خٹک اکیلا ہے, کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب تم اکیلے ہو, نوشہرہ میرے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ یہ سب چلے جائیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ان کو کہتا ہوں آج نوشہرہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور صفایا نوشہرہ میں نہ کیا تو میرا نام بدل دینا. یہ قافلہ نوشہرہ سے شروع ہوا ہے اور یہ قافلہ صوبے کے کونے کونے تک جائے گا اور آپ کا صفایا کر کے دکھائیں گے. اور اب بات کریں گے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا نوشہرہ میں پہلا سیاسی شو. جلسے سے خطاب میں سربراہ پرویز خٹک بڑے بڑے دعوے. چیئرمین پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا آپ کہتے تھے پرویز خٹک اکیلا ہے, اب تم اکیلے ہو. نوشہرہ میں آپ کا صفایا نہ کیا تو میرا نام بدل دینا. خیبر پختونخوا کے عوام تمہارے نہیں اب ہمارے ساتھ ہوں گے. اتنے دعووں کے باوجود پرویز خٹک اپنے حلقے نوشہرہ میں ہی عوام کی بڑی تعداد اکٹھی نہ کر سکے. پی ٹی آئی میں آیا پوچھنے لگی کہ پرویز خٹک اکیلا ہے, کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب تم اکیلے ہو, نوشہرہ میرے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ یہ سب چلے جائیں مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ان کو کہتا ہوں آج نوشہرہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور صفایا نوشہرہ میں نہ کیا تو میرا نام بدل دینا. یہ قافلہ نوشہرہ سے شروع ہوا ہے اور یہ قافلہ صوبے کے کونے کونے تک جائے گا اور آپ کا صفایا کر کے دکھائیں گے. 9 مئی واقعات کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے پر فوکس رکھیں گے. ریاست پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں فوجی تنصیبات اور فوج پر حملہ کرنے والوں کے کیس ملٹری کورٹس میں چلیں گے. آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین سپریم کونسل نعیم میر کی قیادت میں وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا. نعیم میر کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو ملک پر حملہ کیا گیا, شہداء کی یادگاروں کو بھی نہ بخشا گیا. اس دن احتجاج نہیں بلکہ دہشت گردی کی گئی. 9 مئی کی دہشت گردی کے کسی کردار کے ساتھ رعایت نہ برتی جائے. ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستان کی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ اسلام آباد نے کہا ہے کہ دی ہیگ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے ایک اور واقعے کی مذمت کرتے ہیں. دانستہ اسلاموفوبک عمل سے 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو گہری ٹھیس پہنچی. یہ پرامن بقائے باہمی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے خطرہ ہے. ایسی جارحانہ کارروائیوں کو اظہار رائے احتجاج کی آزادی کے تحت نہیں لایا جا سکتا. بین الاقوامی قانون نفرت پر اکسانے کی روک تھام کا پابند بناتا ہے. آزادی اظہار ذمہ داریوں کے ساتھ آتی ہے. عالمی برادری کی ذمہ داری ہے اسلاموفوبک کارروائیوں کو روکے. قرآن پاک کی بے حرمتی پر تحفظات ہالینڈ کے حکام تک پہنچائے جا رہے ہیں.
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ का जड़ावाला का दौरा करने का फैसला। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान विफाकी वज़रा भी साथ होंगे। अनवार उल हक काकड़ मुतासर अफराद से मुलाकात और मसीही बरादरी से इजहार यकजहती करेंगे। इस मौके पर मुतासर अफराद के नुकसानात के अजाले के लिए इमदाद का भी ऐलान किया जाएगा। जड़ावाला में मुतासिरीन की घरों को वापसी के बाद बहाली और रिलीफ में मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया। मुकामी ताजिर का 1 लाख रुपए इमदाद के ऐलान। मुतासिर इलाके में गैस और बिजली बहाल कर दी गई। 5 गिरजाघरों की तामीर और बहाली का काम जारी। जड़ावाला में मुतासर मसीही खानदानों के लिए दानिश स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में रात गए इमदादी सरगर्मियां जारी। इस बारे में बताएंगे मलिक नईम वफा। इस वक्त सिस्टर कमीशन जड़ावाला और एडिशनल डिप्टी कमीशन अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कैंप के अंदर जहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है उनको क्या क्या सहूलतें फराहम की जा रही हैं। 90 लोग हैं जो मौजूद हैं यहाँ पे, क्रिश्चियन जो हमारे भाई यहाँ पे वो डिस्टर्ब हुए हैं। इनको हमने खाना दिया यहाँ पे। जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जूसेस और दूध वो भी हमने यहाँ पे अरेंज किया है। तो मेडिकल इशू है तो उसके लिए हेल्थ कैंप यहाँ पे 24/7 वो भी स्टैब्लिश है। कोई ज़्यादा इशू आता है तो हमने यहाँ पे एम्बुलेंसेज भी अरेंज किए हैं ताकि यहाँ से हम उनको THQ में शिफ्ट कर सकें। जितने भी थे बिजली के कनेक्शन वापडा के वो रिस्टोर कर दिए हैं। जो SNGPL के कनेक्शन थे वो भी रिस्टोर कर दिए हैं। और जो चर्चेज है वहाँ पे काम शुरू हो गया हुआ है। कल जो हैं वो 4 चर्चेज जो हैं वो 100% वो हो जाएंगे रिकन्स्ट्रक्ट। तमाम सहूलतें जो हैं वो इनको दे दी गई हैं और मजीद जो है इनको जितने भी दरपेश मसाइल उनको हल करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला और दीगर जो जिली इंतजामिया का और तहसील इंतजामिया का अमला यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहेगा। जी कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पिलाई? कराची के इलाके मानसेरा कॉलोनी में दोस्त ने नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। एहलखाना पहले मुकदमा दर्ज कराने फिर इंसाफ के लिए धक्के खाने पर मजबूर। रिपोर्ट करें नजीर शाह। मानसेरा कॉलोनी के कम उम्र नौजवान खानवेज को मोहल्ले के उबाश लड़के से दोस्ती महंगी पड़ गई। कोल्ड ड्रिंक की फरमाइश पूरी ना करने पर दाऊद नामी मुलजिम ने मकतूल के छोटे भाई के सामने ही पिस्तौल निकाला और गोली चला दी। दाऊद ने मेरे भाई से बोतल मांगी, मेरे भाई ने ना कर दिए, उसको चम्मर छक गोली मार के भाग गया अपने घर की तरफ। वालिद और रिश्तेदार कहते हैं मुलजिम बेटे का दोस्त था लेकिन कुंडा लगाकर बिजली की चोरी भी करता था, जिसकी वजह से मकतूल खानवेज और इसका झगड़ा रहता था। बेटे को खानवेज को मानसेरा कॉलोनी में दाऊद ने गोली मार के भाग गया जी। कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरी IG का अपील है जी, इंसाफ मिलना चाहिए। बिजली चोरी कर रहे ऐसा उस तो बाद कोई में हुई है। मकतूल के वालिद कहते हैं पुलिस बजाय हमें इंसाफ फराहम करने के मुलजिमान का साथ दे रही है। मानसेरा कॉलोनी में 1 माह कबल अपने दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले कम उम्र नौजवान खानवेज को ताहाल इंसाफ ना मिल सका। मकतूल के अहले खाना दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। जंग में निकासी आब का निजाम ज़बूहाली का शिकार। जगह जगह सीवरेज के गंदे पानी से शहरियों परेशानी का सामना है। पाकिस्तान के सबसे पुराने जिले का सीवरेज सिस्टम भी ज़माने कदीम में डाला गया, जो कब का बंद हो चुका है। गली गली गंदे पानी में डूबी है और शहरियों का एक ही मुतालबा है। डिप्टी साहब ना CO साहब साडे महल्ले नूं तां कोई भी नहीं आंदा। साडे कोल ना पानी कड्ढण वाला, बच्चे ना कुरान पढ़ सकदे ने, ना नमाज ना सफाई कोई करदा। अगे दुकानदार ने बन लाए हुए ने नजायज। यहाँ लोग तंग है, नमाज पढ़ने से जुमा पढ़ने से गुजर नहीं सकते, अपने घर वापस नहीं आ सकता। बारिश हो तो बिल्कुल बंदा बगैर कपड़े नपाक हुए आ जा नहीं सकता। सीवरेज की बहाली के नाम पर हर दौर में करोड़ों के ठेके करप्शन की नजर हुए, लेकिन मसला यूं का त्यों रहा। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि अब वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज पर संजीदगी से काम शुरू है। ये 2.5 अरब का प्रोजेक्ट है जिसमें शहर भर के जो है वो जो भी हमारी डैमेज लाइंस हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा और फर्दर जो है नेट डिस्पोजल भी उसमें ऐड किया जा रहे हैं और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जाएगा। जंग के शहरी हुकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि नया डाले जाने वाला सीवरेज सिस्टम मजबूत और मियारी हो ताकि आने वाली नस्लें महफूज और सेहतमंद रह सकें। मसब फारूक, ARY न्यूज, जंग। सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल ताखिर का शिकार। मौसम गर्मा की छुट्टियों का वक्फा मिला, इसके बावजूद किताबें सरकारी तालीमी इदारों तक ना पहुंच सकी। सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। देखते हैं सहरिश खोकर की रिपोर्ट। हुकूमत सिंध जाते जाते बच्चों की तालीम का बड़ा नुकसान कर गई। सरकारी तालीमी इदारों में दरसी किताबें ताहाल न पहुंच सकी। बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। किताबें अभी तक बच्चों को नहीं मिली
تو اسکول انتظامیہ سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اوپر سے کتابیں نہیں آئیں. کتابیں نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے بچے وہ پریشان ہیں, ان کے والدین جو ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اسکول کی پڑھائی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. کتابیں نہیں مل رہی, ہم ایسے ہی بیٹھے جا رہے ہیں, بس چھٹی ہو رہی ہے, ہم جا رہے ہیں گھر پہ. تدریسی عمل تاخیر کا شکار ہے. چند روز قبل سندھ ٹیچرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو درخواست بھی لکھی گئی, مگر نتیجہ صفر رہا. ڈیمانڈ جو کی تھی تقریباً 5000 پلس تھی, جو ہمیں وہاں سے بکس ملی ہیں وہ 3000 کے اندر ہیں. 2000 کا تقریباً شارٹ فال ہے, اور اس میں زیادہ تر شارٹ فال جو ہے وہ اردو میڈیم بچوں کا ہے. سندھ کے تعلیمی اداروں میں کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنانا اہم ترین ہونا چاہیے تھا, مگر محکمہ تعلیم کے افسران خواب خرگوش کے مزے لیتے لیتے چلے گئے. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ چریش کھوکھر, ARY نیوز سکھر. چیئرمین سندھ ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر طارق رفیع نے جامعہ کراچی کے شعبہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسماء بشیر ڈیجیٹل لیب کا افتتاح کر دیا. جامعہ کراچی کے شعبہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں اسماء بشیر ڈیجیٹل لیب طلبہ و طالبات کے لیے تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی کہتے ہیں پہلی مرتبہ MPhil اور PhD کے طالب علموں کو ڈومین لنک فراہم کیا گیا ہے. یونیورسٹی آف کراچی نے سارے MPhil PhD اسٹوڈنٹس کو کراچی یونیورسٹی کا ڈومین دے دیا ہے, جس سے 25,000 بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن فنڈ فراہم کرے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شعبے کی چیئرپرسن ڈاکٹر سائمہ اختر کا کہنا تھا کہ پبلک سیکٹر کی جامعات اپنے طالب علموں کو جدید سہولتیں فراہم کریں گی. کتابوں سے نکل کے ڈیجیٹل ورلڈ میں آنا ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے, اور اس کے لیے ایک میں اہم بات بتا دوں یہاں پہ کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے پاس فیسلٹیز گھر پہ بھی موجود ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہے. ان کا اسکول, کالج, یونیورسٹی ان کا دوسرا گھر ہوتا ہے, تو اس گھر میں اگر ہم ان کو فیسلیٹیٹ کر دیتے ہیں, سہولیات دے دیتے ہیں, ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس, ان کو لائبریری کی ایکسیس دے دیتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. تقریب میں شعبہ پبلک ایڈمنسٹریشن, فیکلٹی اراکین اور ماہرین تعلیم نے بھی شرکت کی. کیمرمین شہزاد دیوان کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. محکمہ سوشل ویلفیئر چنیوٹ کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے صنعتزار میں بچیوں کی 10 روزہ پینٹنگ ورکشاپ منعقد کی گئی. 4 سے 12 سال تک کی بچیوں کو موبائل فون اور دیگر غیر ضروری سرگرمیوں سے بچانے اور ان کے اندر چھپے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے 10 روزہ پینٹنگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. چنیوٹ میں کافی اچھی پینٹنگ کی ورکشاپ کھلی ہے جہاں پہ ہماری سکلز امپروو ہوئی ہیں. ہمیں فرسٹ ڈے تو لائن سے سٹارٹ کیا گیا تھا اور ایٹ دی اینڈ ہمیں کافی اچھی ہماری پینٹنگز ہم نے بنانا سیکھی ہیں. پینٹنگ ورکشاپ کا انعقاد کرنے والے کہتے ہیں کہ پینٹنگ رنگوں اور لائنوں کی مدد سے اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے. بچوں کے اندر ہنر تو پہلے سے موجود تھا, بس ہم نے تھوڑا بہت اسے پالش کیا ہے. گائیڈ لائن دینے والا نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, کوئی سکھانے والا نہیں تھا. انچارج صنعتزار کے مطابق خواتین کی امپروومنٹ کے لیے مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے وہ مختلف کورسز کروا رہا ہے. اس میں کمپیوٹر کورس ہے, ٹیوشن ہے, اور اس کے علاوہ سلائی کڑھائی کا ہے, اور ابھی ہم نے ریسنٹ جو کلاس سٹارٹ کی ہے وہ ہم نے کوکنگ کلاس سٹارٹ کی ہے. 10 روزہ کورس میں بچوں کو لائن سے تصاویر بنانے تک کے تمام مراحل کے بارے میں تفصیلی آگاہی دی گئی. امیر عمر چمن, ARY نیوز چنیوٹ. خبر آپ کو دیں گے, ہری پور کا ایک اور بیٹا پاک وطن کی مٹی پر قربان ہو گیا. شہید معظم علی گزشتہ روز ضلع خیبر کی وادی تیرا میں دہشت گردوں کے فائرنگ سے جام شہادت نوش کر گیا. شہید کا جسد خاکی ہری پور میں ان کے آبائی علاقے لایا گیا, جہاں پر ان کی تدفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کر دی گئی. اس موقع پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی. نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی. شہید معظم علی شاہ کی 1 ماہ قبل شادی ہوئی تھی. سوگوار میں بوڑھے والدین, بیوی شامل ہے. شہید کے والد نے کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بیٹے نے وطن کی مٹی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس نے آج قربانی دی ہے, بلند کیا ہے رتبہ. یہ میرے علاقے کا, یہ میرے گاؤں کا پورا اس نے رتبہ بلند کیا ہے. اور بھی میرے بچے انشاءاللہ اس طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. باقی بھی اور بھی انشاءاللہ اس طرح قربانی دیں گے. یہ ہمارا بچہ دوسرا بھی ساتھ کھلتا ہے, اللہ کرے یہ بھی اسی طرح بھرتی ہو, اسی طریقے سے قربانی ہو جائے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا, میرا نام روشن ہوئے گا میرے اس علاقے کا, میرے اس گاؤں کا. سعودی عرب کے شہر دمام میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پہچان پاکستان کے عنوان سے رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں سفیر پاکستان احمد فاروق سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی. تقریب میں بچوں نے
ملی نغمے گائے، مقامی گلوکاروں نے بھی سما باندھا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان احمد فاروق نے 76ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات سے نہ صرف پاکستان سے حب الوطنی کا جذبہ بڑھتا ہے بلکہ ہماری نوجوان نسل خصوصاً بچوں کو اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تقریب سے سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ کے خصوصی رکن نوشین وسیم، سفارت خانہ پاکستان کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی سہیل بابر وڑائچ، پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے صدر فیصل احسان نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں منتظمین نے یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ میر کراچی مرتضی بھاب کا بچوں کے ساتھ ڈانس، ڈائنو سفاری پارک کے افتتاح کے موقع پر بچوں میں گھل مل گئے، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔